رات کے سناٹے میں جب شہر کے بوسیدہ مکانوں کے دروازے نیم وا تھے اور ہوا میں شام کی اد جلی خوشبو گھل رہی تھی، ایک چھوٹے سے گھر کے کونے میں 10 سالہ احمد ماں کے بستر کے قریب بیٹھا تھا۔ ماں کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون پھیلا ہوا تھا، جیسے وہ برسوں کی تھکن کے بعد آخر کار آرام پا گئی ہو۔ کمرے کی پیلی روشنی میں اس کی سانسیں مدھم ہوتی جا رہی تھیں اور احمد کے کانوں میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، ماں کی آخری سرگوشی، بیٹا وقت پر نماز پڑھنا، کسی سے نفرت نہ کرنا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ احمد کی دنیا اس لمحے ساکت ہو گئی۔ ماں کا ہاتھ اس کی انگلیوں سے پھسل گیا، جیسے خزاں کا پتا شاخ سے الگ ہو کر زمین سے جا لگا ہو۔ وہ چیخ نہ سکا، بس خاموش ہو گیا۔ صبح ہوئی تو سورج بھی جیسے بجھا ہوا تھا۔ گھر کے صحن میں سفید چادر اوڑی ماں لیٹی تھی اور آنگن میں روتے ہوئے لوگوں کے بیچ احمد ایک کونے میں بیٹھا زمین پر لکیریں کھینچتا رہا۔ کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، کوئی تعزیت کرتا، مگر اسے کچھ سنائی نہ دیتا۔ یوں لگتا جیسے اس کے اندر کوئی طوفان خاموشی سے چیخ رہا ہو۔ جب ماں کو قبر میں اتارا گیا تو احمد کی نگاہیں اس وقت تک زمین پر جمی رہیں جب تک مٹی کا آخری ڈھیر نہ گر گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ زندگی کا سب سے بڑا سکون ماں کی آغوش مٹی کے نیچے چلا گیا ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد گھر جیسے بن ناخدا کشتی بن گیا۔ باپ مزدور تھا، صبح نکلتا اور رات گئے لوٹتا۔ احمد اکثر اسکول سے آ کر خالی آنگن میں بیٹھتا، جہاں کبھی ماں چکی پیستی ہوئی گنگنایا کرتی تھی۔ اب چکی کی آواز بند ہو چکی تھی، صرف ہوا چلتی تھی اور ٹھنڈی خاک اڑاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ ماں کی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیتا، جیسے وہ خوشبو میں دوبارہ زندگی تلاش کر رہا ہو۔ رات کو اکثر خواب میں ماں آتی، کہتی، بیٹا احمد وقت پر سو جا، کل اسکول جانا ہے۔ اور وہ جاگ اٹھتا تو ماں کی جگہ خالی چارپائی دیکھ کر آنسو بہاتا۔ باپ کی کمائی کم، اجرت زیادہ۔ احمد کے اسکول کے جوتے پھٹ گئے، کاپیاں ختم ہو گئیں۔ ایک دن باپ نے کہا، بیٹا کچھ دن اسکول سے رک جا، گھر کے خرچ پورے نہیں ہو رہے۔ احمد نے سر ہلایا، مگر دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ ماں کا خواب، ماں نے کہا تھا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے۔ اب اس کی آنکھوں میں دھند بن گیا وہ خواب۔ وہ گلی کے نلکے سے پانی بھرتا، کپڑے دھوتا اور بازار میں تھیلے اٹھانے کا کام کرنے لگا۔ بقول شاعر سید نصیر گیلانی فرماتے ہیں اپنی غزل کے ایک شعر میں، جو احمد کے حال کی ترجمانی کرتا ہے وہ شعر، کہ قدم قدم پہ رلایا ہمیں مقدر نے، قدم قدم پہ رلایا ہمیں مقدر میں، قدم قدم پہ رلایا ہمیں مقدر نے، ہم تیرے شہر میں آئے تھے مسکرانے کو۔ وہ گلی کے نلکے سے پانی بھرتا، کپڑے دھوتا اور بازار میں تھیلے اٹھانے کا کام کرنے لگا۔ لوگ بلاتے، اے چھوٹے یہ سامان ادھر رکھتے۔ وہ دوڑتا، مگر ہر بار پیچھے مڑ کر گھر کی طرف دیکھتا کہ شاید ماں دروازے پر کھڑی مسکرا رہی ہو۔ وقت گزرتا گیا، احمد جوان ہونے لگا۔ چہرے پر وقت کے نشان اور دل میں خاموشی کے گھاؤ بڑھتے گئے۔ کبھی کبھار وہ قبرستان جاتا، ماں کی قبر کے سامنے بیٹھ کر کہتا، اماں تم ہوتی تو شاید سب آسان ہوتا۔ ہوا جواب دیتی، درختوں کی شاخیں ہلتی اور آسمان جیسے اس کی بات سن کر خاموشی سے رو دیتا۔ رات کو وہ آنگن میں بیٹھ کر ماں کے پرانے صندوق کو دیکھتا، جس میں ایک پرانا دوپٹہ، چند تصویریں اور قرآن مجید رکھا تھا۔ وہ قرآن کھولتا تو صفحے سے ماں کی انگلیوں کی خوشبو آتی۔ وہ خوشبو اس کے سارے دکھ مٹا دیتی تھی۔ ایک دن احمد کو ایک اسکول میں چپراسی کی نوکری ملی۔ وہ صبح سویرے اسکول کے دروازے صاف کرتا، بچوں کے بستے اٹھاتا اور کبھی کبھی کلاس کے باہر کھڑا ہو کر سن لیتا جب استاد سبق پڑھا رہا ہوتا۔
एक दिन प्रिंसिपल ने उससे पूछा, अहमद तुमने कभी पढ़ने का सोचा? वो मुस्कुराया, जी सर, सोचा तो था, मगर माँ के बाद सब कुछ बदल गया। प्रिंसिपल ने कहा, अगर तुम्हारे दिल में शौक है तो देर नहीं हुई, स्कूल के बाद आ जाया करो, मैं खुद पढ़ा दिया करूँगा। यह जुमला अहमद के लिए माँ की आवाज़ जैसा था। वो रोज़ रात को स्कूल में बैठता और पढ़ता, थकन, भूख, नींद सब भूल जाता। सालों बाद वो मैट्रिक का इम्तहान पास कर गया, फिर टीचर्स ट्रेनिंग की और बिलाखिर वो खुद इसी स्कूल में उस्ताद बन गया। जिस दिन वो पहली क्लास के सामने खड़ा हुआ, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बच्चों की तरफ देखा और कहा, बच्चों, जिंदगी तुम्हारे सामने खुली किताब है, मगर इस किताब का पहला सफ़ा माँ लिखती है। अगर तुम इस सफ़े को समझ लो तो बाकी सब आसान हो जाता है। इसी लम्हे खिड़की से एक नरम हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो मुस्कुराया, आंखों से आंसू बहे और उसने दिल ही दिल में कहा, अम्मा, तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया। क्लासरूम की दीवार पर लगी घड़ी चलती रही और आंगन के खामोश चराग में रोशनी लौट आई। ये कहानी सिर्फ अहमद की नहीं, ये उन तमाम बच्चों की कहानी है जिनकी माँ चली जाती हैं, मगर उनकी दुआएं ज़मीन पर रह जाती हैं, जिंदगी के अंधेरों में रास्ता दिखाती रहती हैं। माँ, फसानाए दिले बर्बाद क्या सुनाऊं माँ, उजड़ गई मेरी दुनिया कहाँ मैं जाऊं माँ। फिर एक बार बेटा नसीर कह के पुकार, लिपट के रोऊं गले से तुझे लगाऊं माँ। तेरा वो चूमना माथा बवक्त इज़्ने सफ़र, मेरा वो छू के कदम पूछना कि जाऊं माँ। और नासिर काज़मी ने कहा था, आके मंजिल पे आंख भर आई। अपनों के जाने के बाद, माँ के जाने के बाद, जब इंसान को कोई बड़ा मकाम मिले तो उस मकाम पे जैसे अहमद की कैफियत थी, इसी तरह उन तमाम बच्चों की कैफियत होती है जो माँ को खो देते हैं और उनके बाद बड़ा आदमी बन जाते हैं। तो नासिर काज़मी ने कहा था, आके मंजिल पे आंख भर आई, आके मंजिल पे आंख भर आई, सब मज़ा रफ्तगा ने छीन लिया।